अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाखों करोड़ों दुरूद नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। तारक फजल चौधरी साहब, 9 मई के असर मुजरम तो आप लोग हैं, सजा आप लोगों को मिलनी चाहिए। लोगों पर गोलियां चलाने वाले आप लोगों, कसम उठाकर कहो कि इमरान खान सियासी कैदी नहीं है। तबाह कुन चित्रोल पर नून लीग का टोट माफिया मांगता रहा मगर हामिद मीर ने एक ना सुनी। इमरान खान दहशत गर्द है, इस पर हामिद मीर ने खूब क्लास लगाई। आइए नाजरीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। शुक्रिया। नाहलियों का, सजाओं का, इसके बारे में बहुत से लोगों का एक ख्याल है कि अगर ये हुकूमत जो है ये बड़ी मजबूत है और बड़ी अपने आप को स्टेबल समझती है तो इतनी ज़्यादा नाहलियाँ और सजाएं नहीं होनी चाहिए। अगर कौमी असम्बली और सेनेट के अपोजिशन लीडर को भी आप डिस्क्वालीफाई करवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप खौफज़दा हैं काफ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मीर साहब, आज प्रोग्राम में आपने दावत दी। देखिए, जो आपने कहा ना कि हुकूमत जो है वो शायद खौफज़दा है, गुजारिश ये है कि 9 मई के मुकदमात की मदई हुकूमत नहीं है, ना इसकी कंप्लेनेंट जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। 9 मई के तमाम वाक़यात की जो मदई है वो रियासत है और वो रियासती इदारे हैं और पाकिस्तान की अवाम है सबसे बढ़ के। ये 25 करोड़ अवाम जो हैं इन मुकदमात के मदई हैं, क्योंकि रियासत जो होती है वो ज़ाहिर है अवाम से बनती है, और अगर अवाम का ये मुकदमा था और ये अवाम का मुकदमा है। अब इसमें जो सज़ाएँ हुई हैं, देखिए कानून ने तो अपना रास्ता लेना होता है। अब सज़ाएँ टोटल लोग कितने थे? फैसलाबाद की जो 2 अदालतों से सज़ाएँ हुई हैं 185 सज़ाएँ कितने लोगों को हुई हैं? 108। इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग, लेकिन आज ये 3 अदालतों बरी हुए हैं, 3 अदालतों ने फैसले दिए हैं, टोटल 196 हैं। 9 मई से पहले आप देखें कि 22 जुलाई को सरगोदा, लाहौर, फैसलाबाद की अदालतों से 9 मई के मुलजमान को सज़ा होती है और उसमें भी दर्जनों लोग जो हैं वो बरी भी होते हैं और कुछ को सज़ा भी होती है। इसी तरह मिलिट्री कोर्ट्स, वहाँ से भी लोगों को सज़ा भी हुई है, लोग बरी भी हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जब सज़ा हो रही है तो यकीनन ठोस शवाहिद की बुनियाद के ऊपर, वीडियोज़ की बुनियाद के ऊपर ये सज़ाएँ हो रही हैं। और पाकिस्तान का जो आप ये कहें कि हमारा जो एक लीगल सिस्टम है, हमारी कोर्ट्स हैं, उनके लिए यकीनन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि 9 मई 2020 ऐसा लगता है इन्होंने ज़ाती तौर पे तो एतराफ़ किया कि ये तो इस ईवान में बैठने के हक़ में नहीं है। जुनैद अकबर साहब की जो एक्स पे जो स्टेटमेंट है वो भी यही बता रही है। तो ये अगर निकल जाते हैं कौमी असम्बली से तो ज़ाहिर बात है आप बाई इलेक्शन करवा देंगे तो आपको तो 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी। फिर मीर साहब, फिर क्या करेंगे आप? हमारी उसके बाद कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि ये ऐवान से निकलें या इस्तीफ़ा दें या इनकी सीटें हमें मिलें, हमारी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है। आपने ये फरमाया कि आपको 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी, 2/3 अक्सरियत ऑलरेडी हमारे पास है, लिहाजा इनकी सीटें आपकी पार्टी के पास नहीं है, इत्तेहाद के पास है। जी, इत्तेहाद के पास पीपल्स पार्टी के वोट मिले तो 2/3 अक्सरियत है। लेकिन अगर ये बाहर निकल जाएं तो फिर आपकी पार्टी को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। नहीं, आपने ज़रा मज़ीद उसकी वजाहत कर दी, लेकिन हम तमाम इत्तेहादियों को अपने साथ ही समझते हैं, इसलिए मैंने कहा कि 2/3 अक्सरियत हमारे पास है और वो साथ हैं, समझने की बात नहीं है हमारे साथ। देखिए मेरे साथ बात यह है कि चाहे जो मर्ज़ी हालात हो ना, मुल्क ने तो आगे चलना है ना। इस वक्त रियासत तकलीफ़ में है। क्यों तकलीफ़ में है? कि रियासत के ऊपर सियासी जमातें हमला कर रही हैं। उस हमलों को हमने रोकना है। वो हमले सोशल मीडिया से हों, फ़िज़िकल अटैक हों 9 मई के वाक़यात की शक्ल में, या जो अभी जैसे मैंने आपको अली अमीन गंडापुर की एक स्टेटमेंट की बात की कि जिसकी बाज़गाश्त आज पूरी दुनिया में सुनी जा रही है, जो अपने निज़ाम, अपनी रियासत के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट है, उसकी वजह से रियासत तकलीफ़ में है। अब ये कहते हैं ना, इनकी अभी असम्बली में इन्होंने KP में बात की इन्होंने कि जी वहाँ से फ़ौज को हटा दें, कहा ना अभी इन्होंने। मैं आपको बड़े दावे से कहता हूँ और आप मुझसे 100% इत्तफ़ाक़ करेंगे कि फ़ौज को आप हटा दें। शरीफ आदमी घर से नहीं निकल सकता पाकिस्तान में, अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। मीर साहब, हमेशा शरीफ लोग अक्सरियत में होते हैं हर माशरे में, पाकिस्तान में भी, लेकिन वो आपस में यूनाइटेड नहीं होते। जराइम पेशा अफराद, डाकू, अगवा बराए तावान, बताखोर, ये सारे अकलियत होते हैं लेकिन आपस में जुड़े होते हैं। लेकिन इन लोगों को खुली छुट्टी मिल जाए, शरीफ आदमी घर से बाहर ना निकल सके। लेकिन तारिक फजल चौधरी साहब, फौज जो है उसका काम तो सरहदों की हिफाजत करना है, शहरों, कस्बों, देहातों में अमन व अमान कायम रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। तो इसका मतलब यह है कि आप कह रहे हैं कि पुलिस नाकाम हो गई है। क्यों नाकाम हुई है? पुलिस की नाकामी की बात नहीं कर रहा मीर साहब। फौज की जिम्मेदारी सिर्फ सरहदों की हिफाजत नहीं है, इंटरनल सिक्योरिटी एज वेल। अब ये दहशत गर्दी जो है, अली अमीन गंडापुर ने कहा था ना
کہ یہ میرا کام ہے، پولیس لڑے گی تو لڑے نا پولیس. کتنے پولیس کے پی کے جوان جو ہے دہشت گردی کو روکتے ہوئے شہید ہوئے ہیں؟ اللہ نہ کرے کوئی ہو. فوجی کتنے ہوئے ہیں، افسران کتنے ہوئے ہیں، وہ دو بدو لڑ رہے ہیں نا، وہ فیس کر رہے ہیں اس برانڈ کو، دہشت گردی کے برانڈ کو. اور ہم نے تو یہ جنگ جو ہے کب سے لڑ رہے ہیں، ڈیکیڈز ہو گئے ہیں پاکستان اس جنگ کا شکار ہے. کوئی آج کی بات تو نہیں ہے. کتنی ہو گئی ہیں، میرا خیال ہے اب ہماری کو 90,000 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں. ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز اینڈ آپ کی عوام کی مل کے. تو یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے اداروں کو، ان لوگوں کو کہ جو اس ملک کو انٹرنلی ایکسٹرنلی پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اور یہ جو ہماری آپس کی لڑائی ہے نا، لیٹ می کم ٹو دیٹ پوائنٹ، اس کو آپس تک رکھیں. آپ ہمارے سے لڑیں، ہم سیاسی جماعت ہیں، ہم آپس میں لڑتے رہیں گے. پیپلز پارٹی کیا ہماری سیاسی حریف نہیں تھی، ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا نا. آج ہم اتحاد میں ہیں، باقی جماعتیں آج اتحاد میں ہیں. آپ نے جو بار بار سیاسی باتیں، بار آپ ریاست کے خلاف لڑنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے بار بار علی مین گنڈا پور کا ذکر کیا ہے، تو لگتا یہ ہے کہ وہ سزا ان کو بھی ملے گی. سزا ملے گی یا نہیں ملے گی میر صاحب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن بسات احترام اگر وہ وزیر اعلیٰ بن ہی گئے تھے، ہی شوڈ. کہ تحریک انصاف جو ہے وہ پہلے بھی استعفے دے چکی ہے اسمبلیوں سے، بلکہ اپنے ہی صوبوں میں اسمبلیاں ڈیزالو بھی کر چکی ہے جہاں ان کی حکومت تھی، اور پھر قومی اسمبلی سے استعفے بھی دے چکی ہے. اگر انہوں نے ایک دفعہ پھر استعفے دے دیے تو آپ یہی کہیں گے ہم بائی الیکشن کرا دیں گے. لیکن اس سے یہ آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان میں جو جمہوریت ہے وہ بالکل پہلے ہی کافی بدنام ہے، منی مزید بدنام ہو جائے گی؟ دیکھیے، جب انہوں نے اسمبلی سے استعفے دیے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی صوبائی اسمبلیاں توڑیں، تو میر صاحب صرف ایک جملہ میں کہوں گا، تقریباً 75% پاکستان پہ انکلوڈنگ آزاد کشمیر، انکلوڈنگ نہیں پلس آزاد کشمیر پلس گلگت بلتستان ان کی حکومت تھی. لیکن یہ استعفے دینے میں اور اپنی اسمبلیاں توڑنے میں اتنی مہارت رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی وہ حکومتیں خود گرائیں. یہ ان کی ایک جو ہے نا وہ پولیٹیکل وزڈم اور سیاسی بصیرت، اس کا مظاہرہ تھا. جس کا دوبارہ بھی تو کر سکتے ہیں نا. نہیں کریں، شوق سے کریں، وہ تو ان کے پاس ایک آپشن ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہیں مشورہ دے رہا ہوں انہیں کہ انہیں جو لیگل رائٹس انہیں اویلیبل ہیں. آپ نے بڑا صحیح سوال ان سے پوچھا کہ ہمارے دور میں بھی لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں. آپ نے اس وقت بڑی نظام انصاف کی بھی بڑی تعریفیں کی اور سارا کیا، تو ہم نے تو لیگل ریمیڈی لی. اس کے بعد وہ آج اس وقت ڈسکوالیفائی ہوئے تھے، آج وہ وزیر مملکت ہیں داخلہ کے طلال صاحب. لیکن 5 سال ڈسکوالیفائی رہے، وہ رہے 5 سال رہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وی ٹک دا لیگل کورس. انہوں نے اپنا جو قانونی راستہ تھا وہ اختیار کیا. باقی بیرسٹر غور صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ ڈیموکریسی کو خطرہ ہے اس طرح کے فیصلوں سے، ڈیموکریسی کو خطرہ 9 مئی جیسے واقعات سے ہے کہ اگر عوام کسی بھی ملک کے وہ اپنی فوج اور عسکری ادارے اور قومی املاک پہ حملہ کریں گے، اس سے ڈیموکریسی کو خطرہ ہوتا ہے. نظام اس طرح نہیں چلتے. آج پاکستان کا سسٹم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں اگر یہ اینگر اور یہ نفرت اور جس کا مظاہرہ آپ نے 9 مئی کے واقعات کی شکل میں دیکھا، کیا یہ معاشرے کو اور سوسائٹی کو اور اس سسٹم کو چلنے دے سکتا ہے؟ آپ لوگوں کے رویے، پی ٹی آئی کے رویے اس وقت ملک کے سسٹم کے لیے انتہائی خطرناک ہیں. اور میں 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا. ابھی میرے بھائی عمیر صاحب نے بات کی، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جناب کہ یہ 5 اگست کے واقعات کی وجہ سے حکومت جو ہے کوئی اس کے کوئی آسان خطا ہوئے ہیں. بالکل بھی نہیں، آسان خطا نہیں ہے. ہم نے وہ تمام تر انتظامات کرنے ہیں جو آپ نے ماضی میں اجازت لی، ایک پرامن سیاسی احتجاج، اور اس کے بعد اس کی آڑ میں آپ نے پرتشدد احتجاج نہیں، حملے کیے اسلام آباد کے اوپر، جس میں کئی قیمتی انسانیں جانیں گئیں، پولیس کے لوگ اس میں شہید ہوئے، رینجر شہید ہوئی. وہ ہمیں سارا ماضی آپ کا یاد ہے. اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں کہ جب آپ کے صوبے کا ایک وزیر اعلیٰ وہ ٹی وی کے اوپر یہ بات کرتا ہے کہ اب ہم اسلحہ لے کے آئیں گے، بندوقیں لے کے آئیں گے اور گولیاں ماریں گے، تو کیا ہم پورے پاکستان کو آپ کے لیے کھلا چھوڑ دیں کہ جہاں مرضی آپ جناب حملے کرتے پھریں اور مسلح جتھے لے کے پھریں؟ یہ کوئی پولیٹیکل احتجاج؟ کبھی آپ نے کسی ورکر کے منہ سے بھی یہ بات سنی ہے کہ ہم اسلحہ لے کے جائیں گے کسی سیاسی اجتماع پہ؟ اور صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے میں احتجاج کو لیڈ کروں گا. اور اس سے زیادہ خوفناک بات آپ دیکھیں، انہوں نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا. یعنی میر صاحب، میں ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس سے زیادہ میں کہوں گا کہ صفاقانہ رویہ ریاست کے ساتھ نہیں ہو سکتا کسی بھی سیاسی جماعت کا کہ آپ بیان یہ دے رہے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کو پکڑتے ہیں اور جناب ادارے چھڑا کے لے جاتے ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ انڈیا نے فیٹف میں درخواست دی ہے اور بیان ساتھ اٹیچ کیا ہے وزیر اعلیٰ علی مین گنڈا پور کا کہ یہ دیکھیں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کیا کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ادارے وہاں پہ یہ کر رہے ہیں. اس سے زیادہ کوئی شرمناک بات ہے؟ اچھا، پھر کے پی کے جو حالات ہیں اس وقت، دہشت گردی ہے وہاں پہ.
آپ کی افواج, آپ کے عسکری ادارے, انٹیلیجنس ادارے, شاتیں وہاں پہ جناب ہو رہی ہیں, وہ لوگ لڑ رہے ہیں, اور لڑنا ہے, ہم نے آخری دم تک لڑیں گے انشاءاللہ دہشت گردوں کے خاتمے تک. لیکن اس دوران جو فیک نیوز وہاں پہ پھیلائی جا رہی ہیں, جو کے پی کی گورنمنٹ وہاں پہ کر رہی ہے, ان کی پارٹی جو وہاں پہ سوشل میڈیا پہ تماشا. ناظرین, آپ نے طارق فضل چودھری کی گفتگو سنی. ناظرین, جب یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی. ناظرین, اصل میں جو 9 مئی کا بینیفیشری ہے وہ نون لیگ ہے. 9 مئی کا سب سے زیادہ جس کو فائدہ ملا وہ نون لیگ کو ملا. آپ کو پتہ ہے کہ 18 فروری کو نون لیگ کو صرف 10 یا 12 سیٹیں ملی تھی, مگر 9 مئی کی وجہ سے ان کو پی ٹی آئی کی بھی سیٹیں دے دی گئی اور پی ٹی آئی سے بلہ چھین لیا گیا. پی ٹی آئی کے اوپر جلسوں کی پابندی تھی, پی ٹی آئی کے لوگ جلسہ نہیں کر سکتے تھے. ناظرین, جہاں پر پی ٹی آئی کے 2 لوگ جمع ہو جاتے تھے وہاں پر پولیس آ جاتی تھی. اور سب سے زیادہ فائدہ جو مسلم لیگ نون کو ہوا اور مریم نواز وزیر اعلیٰ بن گئیں اور جو شہباز شریف صاحب تھے وہ وزیر اعظم بن گئے. ناظرین, ان کا جو لیڈر تھا میاں محمد نواز شریف صاحب, یہ شیخو پورے کے جلسوں میں نعرے لگاتا تھا کہ بھئی ہم نے ووٹ کو عزت دینی ہے, عوام کے ووٹ کو عزت دینی ہے. ایسا اچانک کیا ہوا؟ اقتدار کا نشہ تھا یا کچھ اور تھا؟ انہوں نے بوٹ کو عزت دینا شروع کر دی. ناظرین, پاکستان میں حکومت اسی کی بنتی ہے جو بوٹ کو عزت دیتا ہے. ناظرین, ہر ادارہ پاکستان کے لیے ضروری ہے, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ کوئی طاقتور ادارہ ہو, ہر ادارہ پاکستان کے لیے ضروری ہے. مگر جمہوریت سب سے زیادہ ضروری ہے. اس کی یہ وجہ ہے کہ جن ملکوں میں جمہوریت ہوتی ہے ان کی معیشت ترقی کرتی ہے, اور جب ملک معاشی طور پر ترقی کرتا ہے تو اس کی جو فضائیہ ہے, اس کے جو دفاعی ادارے ہیں ناظرین, وہ بھی ترقی کرتے ہیں اور ان کے اندر بھی ایک جان آتی ہے. پاکستان کی فوج دنیا کی بیسٹ فوج ہے اور اس نے بھارت کو ایسا مزہ چکھایا ہے کہ دوبارہ بھارت کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ ایسے میلی آنکھ سے دیکھ سکے. چھوٹی موٹی شرارتیں وہ کرتا رہتا ہے, مگر بچے شرارتیں کرتے ہیں تو ان کو پھر بڑے سمجھاتے ہیں. تو ناظرین, نون لیگ آج جو پی ٹی آئی کے اوپر ظلم کر رہی ہے, کل کو اس کو خود برداشت کرنے پڑیں گے. جس نے بھی 73 کے آئین کو چھیڑا یا اس کے ساتھ غداری کی اس کو ناظرین سزا ضرور ملتی ہے, اور کسی نہ کسی, چاہے وہ آمبر ہو, چاہے وہ کوئی جمہوری اقتدار میں آیا ہو, جمہوریت کا نام لے کر آیا ہو, مگر ہوتا وہ آمبر ہی ہے جس کو سزا ملتی ہے. ناظرین, پاکستان میں جو بھی ہو, پاکستانیوں کے لیے بہتر ہو. پاکستان زندہ باد.